معاملات چل رہے ہیں ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ اور کھلاڑیوں کے درمیان، اس پر کیا اپڈیٹ ہے؟ پاکستان میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں اور 3 تبدیلیوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ 2 بالرز آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بالرز باہر ہوئے تھے، اس لیے بالرز جو ہیں وہ اندر آئے ہیں. اسامہ میر پہلے 2 میچز میں اتنا اچھا امپیکٹ نہیں ڈال سکے. عامر جمال جو ہے جنہوں نے آسٹریلیا کلب ٹیسٹ سیریز میں بڑی اچھی بالنگ کی تھی، وہ اتنا اچھا امپیکٹ نہیں ڈال سکے، تو ان کی جگہ وسیم جونیئر آ گئے، اوپر اسامہ کی جگہ محمد نواز آ گئے. اسی طریقے سے عباس افریدی کی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ فورس تبدیلی ہے، وہ مینجمنٹ میں تبدیل نہیں کیا. عباس نے اچھی بالنگ کرائی تھی بٹ ان کو انجری کی وجہ سے جو ہے وہ اس میچ میں آرام دیا گیا اور ان کی جگہ تیسرا بالر جو ہے وہ انڈیکٹ ہو گیا ہے. تو پاکستان ٹیم کی جو ہیں اطلاعات ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ آج صبح پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ کو یہ لکھا ہے کہ کھلاڑیوں کی این او سیز کا کیا کرنا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کی این او سیز جو ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کی جائے. یہ جواب موصول ہوا ہے آج پاکستان کرکٹ بورڈ کو، جس میں ٹیم مینجمنٹ نے کہا ہے کہ جن کھلاڑیوں کی این او سیز کا مسئلہ ہے ان کو سینٹرل کانٹریکٹ کے مطابق ڈیل کیا جائے. سینٹرل کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ اب جب معاوضے بڑے تھے تو یہ تھا کہ جو کھلاڑی ہیں ان کھلاڑیوں کو 2 لیگز جو ہے وہ کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس کے بعد ان کو لیگ کھیلنے کی اجازت نہیں دی. مجھے تو نہیں فیل ہوتا، لیکن سوشل میڈیا پہ افواہیں آ رہی ہیں کہ گروپ بندی ہے، کچھ کپتان بدلنے کے بعد گروہ بن گئے ہیں ٹیم کے اندر. جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا فیل نہیں ہوتا. آپ کے پاس کیا خبریں؟ چاہے اس کو گروپ بندی کا نام لے لیں یا پلیئر پاور کا نام لے لیں، بالکل پاکستان کرکٹ ٹیم میں پلیئر پاور ایگزسٹ کر رہی تھی اور 3-3.5 سال اس پلیئر پاور نے پاکستان کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. کھلاڑی انڈیویجول تو بہت بڑے ہو گئے بٹ پاکستان کی ٹیم مجموعی طور پہ وہ نہیں رہی جس سے دنیا کی ٹیمیں ڈرتی تھی. اور اب بھی یہی معاملہ ہے کہ جب پلیئر پاور کو توڑا گیا ہے، ان کے رول تبدیل کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ کھلاڑیوں میں جو ہے وہ تھوڑی سی بے چینی ضرور ہے. کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ اپنے پرانے دوستوں کے لیے جو ہے وہ جان لگا رہے ہیں، کچھ کھلاڑی جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ٹیم میں واپس لانے کے لیے جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو شاید ٹیم جو ہے وہ اس میں ڈفرینسز ہیں جو نظر بھی آ رہے ہیں. کچھ کھلاڑیوں کی ترجیح جو ہے وہ پاکستان ٹیم سے زیادہ جو ہے وہ لیگز ہیں، یہ بھی کرکٹ بورڈ کے جو ہے نا ریکارڈ میں ہے. پھر پاکستان ٹیم کی نتائج وہ سب کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. شعیب جٹ ہمارے ساتھ تھے اور کچھ امپورٹنٹ ایشوز پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. موونگ آن ناظرین، آپ کو یہ بتائیں کہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا آج کراچی میں اجلاس ہونا تھا جو کہ ملتوی ہو گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی اس کی خاص وجہ بھی نہیں بتائی ہے. اجلاس کے ایجنڈے میں گورننگ بورڈ کی تشکیل، پی سی بی الیکشن، پی ایس ایل 9 اور فائنینشیل معاملات پر بحث شامل تھی. اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے اس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس سے روکا ہے اور غالباً اگلے 2-3 دن کے اندر ذکا اشرف صاحب آئی پی سی کے سامنے پیش ہو کر ان تمام معاملات پر بات بھی کریں گے. ڈے ٹو ڈے افیئر کے بارے میں کہا گیا تھا اور پھر اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس مینیجنگ کمیٹی کو بورڈ آف گورننس بنانے، الیکشن کرنے، تو پھر یہ آئی پی سی ہی بتائے گی کہ کیوں ان کو یہ اجلاس کرنے سے روکا گیا. معاملات گمبھیر ہیں. کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ جو الیکشن کمشنر ہیں خاور شاہ صاحب، ان کو عبوری پی سی بی کا چیئرمین بنا کر ایک منتخب حکومت آنے تک کا انتظار کیا جائے گا، پھر وہ اپنے 2 نامنیز دے گا، اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا. تو ابھی معاملات کافی گمبھیر نظر آ رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے. لیکن شاہد صاحب دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ ان کو ڈے ٹو ڈے افیئرز ڈیل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، بٹ یہ جو گورننگ بورڈ کی تشکیل ہے اور الیکشن کا معاملہ ہے وہ بھی اسی اجلاس میں اس پہ ڈسکس ہونا تھا. بالکل مینڈیٹ تو یہی ہے کہ آپ بورڈ آف گورننس بنائیں اور الیکشن کروائیں اور 4 فروری سے پہلے کروائیں، اس لیے کہ یہ سیکنڈ ٹینیور ہے ذکا اشرف کی مینجمنٹ کمیٹی کا، اس کے بعد ٹینیور بڑھایا نہیں جائے گا. تو اب یہ کیا اس میں پیچیدگی ہے، یہ آئی پی سی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی جب بیٹھے گی تو اس کے سامنے اس کے بعد ہی آئے گا. اور کورٹ کے آرڈر کے مطابق بھی ظاہر ہے اگر ڈے ٹو ڈے افیئر کرنا ہے، لیکن جب مینڈیٹ ہے بورڈ آف گورننس بنانے کا، الیکشن کرانے کا، تو پھر یہ اجلاس روکنے کی وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. ابھی کیا چیلنجز آپ کو لگتا ہے ذکا اشرف اور ان کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے سامنے کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیے مین چیلنج تو یہی ہے کہ الیکشن کروائیں، بورڈ آف گورننس بنے گا، جب الیکشن ہو جائے گا وہ الیکٹ ہو جائیں گے. لیکن ایک سکم جو اس میں ہے، جو رکاوٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ 2014 کے آئین کے تحت جو بھی چیئرمین شپ کے لیے الیکشن لڑے گا اس کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے. کبھی بھی اس کی وضاحت نہیں کی گئی. اگر ذکا اشرف صاحب گریجویٹ ہیں
تو وہ اپنی ساری ڈگریاں پیش کر کے کلیئر کریں, میڈیا کو بتائیں کہ جی میں گریجویٹ ہوں, میں ایلیجیبل ہوں الیکشن لڑنے کا, اور پھر الیکشن کروا کے ایک طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا سیٹ اپ کم از کم 3-4 سال تو چلے. بالکل ایسے ہی ہے.